السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم مہتاب ستی شوگر کے مزید معلومات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ پچھلے جو ویڈیو ہے اس میں یہ بات ہوئی تھی کہ شوگر جانوروں میں نہیں ہوتی ہے، انسانوں میں ہوتی ہے۔ جانوروں میں کیوں نہیں ہوتی ہے، انسانوں میں کیوں ہوتی ہے، اس پر ذرا میں کھل کر بات مزید کرنا چاہوں گا۔ آکسیجن کا شوگر کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کو بھی ذرا وضاحت کرنا چاہوں گا اس کلپ میں۔ معاملہ یہ کہ ہم نے بچپن میں یہ پڑھا تھا سائنس کی کتاب میں، لیکن پڑھا یہ تھا کہ آکسیجن کے بغیر نہ تو جلنے کا عمل ہو سکتا ہے، نہ غذا کے ہضم ہونے کا عمل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی لوہے کو زنگ لگ سکتا ہے۔ یعنی لوہے کو زنگ آکسیجن کے بغیر نہیں لگ سکتا، اور جانوروں میں غذا ہضم آکسیجن کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور چیزوں کے جلنے کا عمل جو ہے وہ آکسیجن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تجرباتی طور پر ہم نے یہ دیکھا جلنے والا عمل بھی، کہ جیسے ایک موم بتی جلا کر آپ ٹیبل پر رکھیں، اس کے اوپر آپ شیشے کا گلاس رکھتے ہیں جس میں سے وہ نظر بھی آ رہی ہو، تو تھوڑی دیر جب تک اس میں آکسیجن موجود ہوگی تو وہ موم بتی جلتی پر آہستہ آہستہ اس کا جو لو مندم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد وہ بجھ جائے گی۔ کوئی بھی چیز اگر کسی جگہ پر آگ لگ جائے تو کیا اس کے اوپر کپڑا ڈال دیں یا مطلب اس کے اوپر کوئی چیز ڈھانک دیں اس کو، تو وہ آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگ بجھ جائے گی۔ زنگ لگنے والا معاملہ اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں پر ایسی چیز کو اگر گیلا، چونکہ گیلی چیز جب لوہے کے ساتھ، لوہا جب گیلا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ پانی لگتا ہے، اور پانی کے اندر ہائیڈروجن اور آکسیجن دونوں ہوتی ہیں، تو وہ جو موجود پانی کے اندر موجود جو آکسیجن ہوتی ہے وہ لوہے کو زنگ لگنے کا سبب بنتی ہے۔ اور جانوروں میں غذا کا ہضم ہونا آکسیجن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو پہلے میں نے بتایا ہے کہ کوئی بھی غذا انسان کھاتا ہے تو وہ آکسیجن کی مدد سے ہضم ہو کر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ کچی گلوکوز جو ہے وہ انسانی بدن کی تعمیر نہیں کرتی۔ اس گلوکوز کو مزید گلوکوجن میں تبدیل کرنے کے لیے مزید آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، اور آکسیجن کے جو سورس ہیں ہمارے پاس دو ہیں، یعنی ایک تو وہ ہم جو سانس لیتے ہیں، اور دوسرا جو غذا ہم کھاتے ہیں اس غذا کے اندر بھی آکسیجن موجود ہوتی ہے اگر وہ غذا قدرتی ہو تو، اور اگر وہ غیر قدرتی غذا ہو تو اس کے اندر آکسیجن موجود یا تو بالکل کم ہوتی ہے یا بالکل ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے۔ کچھ قدرتی غذاؤں میں بھی آکسیجن کم ہوتی ہے، اس میں دیگر چیزیں جیسے کاربوہائیڈریٹس ہیں، اس میں کاربن اور ہائیڈروجن کے مرکبات زیادہ ہوتے ہیں، آکسیجن بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی قدرتی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر دوسری طریقے سے حاصل کی جانے والی سانس کے ذریعے یا دیگر ماکولات اور مشروبات یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے اگر آکسیجن کافی انسانی بدن میں مل رہی ہو تو وہ کاربوہائیڈریٹس بھی ہمارے بدن کا جزو بن کر ہمارے لیے طاقت کا باعث، صحت کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، اس پر بحث ہوگی کہ وہ کون سی، کتنے کاربوہائیڈریٹس کس مزاج میں کس بندے کو کتنے کھانے چاہیے۔ یہ بھی قرآن حکیم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ جو غیر پاکیزہ ہیں وہ تو اللہ نے منع ہی کر دی ہیں، وہ منع اسی لیے کی ہیں کہ انسانی بدن کے لیے یا حیوانی بدن کے لیے مثلا وہ نقصان دہ ہیں۔ اب جن غذاؤں کو، بلکہ ان کو غذائیں کہنا نہیں چاہیے، کیمیکلی جن کو بنایا جاتا ہے ان کے اندر فارملین ڈالی جاتی ہے بطور پریزرویٹو، تو فارملین آکسیجن کو تباہ کر دیتی ہے۔ فارملین وہ زہر ہے جو جنازوں پر لگایا جاتا ہے تاکہ جنازوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ اب وہ فارملین خاص کر کے بیکری آئٹمز میں ڈالی جاتی ہے۔ اس طرح کی بیکری آئٹمز کھانے کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کے بدن سے آکسیجن کی مقدار بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور جب جتنی ختم ہوتی چلی جاتی ہے ان کی وہ گلوکوز ہضم ہو کر جزوِ بدن نہیں بنتی ہے، گلوکوجن نہیں بنتی ہے، گلوکوجن توانائی میں تبدیل وہ گلوکوز نہیں ہوتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کچی گلوکوز ان کے خون میں شامل ہو جاتی ہے، اور کچی گلوکوز جب خون میں شامل ہوتی ہے ہم گلوکومیٹر پر چیک کرتے ہیں تو وہ شوگر آتی ہے گلوکومیٹر پر، اگر وہیں سے ہضم اگر وہ گردوں میں چلی جائے اور گردوں سے آگے یوریتھرا میں چلی جائے یعنی مثانے میں، اور پھر پیشاب والے راستے سے نکلے تو وہ پیشاب میں چیک کیا جائے تو وہ یورینل شوگر بھی ڈکلیئر ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے۔ اس کے ساتھ انسانی بدن جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلا جاتا ہے۔ تو جانوروں میں شوگر نہیں ہوتی ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی بتائی جو غذائیں ہیں، دی ہوئی جو غذائیں ہیں، جانور جو گھاس کھاتے ہیں وہ شروع سے گھاس کھاتے ہیں، آج بھی گھاس پٹھے کھا رہے ہیں، کھل چوکر کھا رہے ہیں،
اور ان کو شوگر نہیں ہوتی ہے، اور انسانوں نے اللہ والا وہ حقیقی راستہ چھوڑ کر، زمین کی حلال اور پاکیزہ چھوڑ کر مشین کی گندی اور بدبودار چیزیں کھانے کا شعار بنا لیا ہے، تو لہذا وہ اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ اگر آج بھی اس کی اصلاح کر لی جائے تو انسان اس مصیبت سے نکل جائے گا۔ اگلی ایک ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز وہ شوگر کی جو علامتیں ہوتی ہیں انسانی بدن پر، جو حقیقی شوگر کی علامتیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور جو نقلی شوگر ہے پھر اس کی علامتوں پر بھی بات ہوگی، اور حقیقی شوگر اگر ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ وہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی حقیقی شوگر، وہ ہو جاتی ہے لیکن وہ اس میں اس کا علاج جو ہے نا وہ پرانے حکامہ نے بھی، جس سے بطور ذیابیطس کے اصول کے تحت جو اس کا اصول علاج دیا ہوا ہے۔ اور یہ جو نقلی شوگر ہے نا، آج کل بندے کو شوگر ہو رہی ہے، ہر تیسرے آدمی کو شوگر ہے، یہ شوگر حقیقی شوگر نہیں ہے، اور اس کا علاج اور اصول علاج کیا ہے اس پر بھی بات انشاءاللہ العزیز ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔